لله نحمده ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأصبار رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم برادران اسلام عزیزان ملت میرے لیے انتہائی قابل قدر میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اور بالخصوص جمعے کی تقریر سماعت فرمانے والے میرے تمام اسلامی بہنوں سب سے پہلے تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا جس نے ہمیں انسان بنایا پھر اشرف المخلوقات میں اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا پھر مسلمان بنانے کے بعد اہل سنت والجماعت اس گھرانوں نے بغیر کسی طلب کے پیدا فرما دیا ہمیں سب نبیوں کی محبت سے بھی نوازا ہمیں صحابہ کا عاشق بھی بنایا ہمیں اہل بیت کا عاشق بھی بنایا ہمیں حضرت فاطمہ کا عاشق بھی بنایا ہمیں حضرت حسن کا عاشق بھی بنایا ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عاشق بھی بنایا ہمیں اولیاء کا عاشق بھی بنایا متقین کا بھی بنایا شہداء کا بھی بنایا لا نفرق بین احد ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے سب نبیوں کو بھی مانتے ہیں سب صحابہ بھی ہماری جان ہے اہل بیت ہمارا ایمان ہے ہم کسی کے درمیان فرق میرے عزیزو آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے تو اسلام کا جو صفحہ ہے اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو وہ شہادتوں کی داستان سے بھری پڑی ہے لیکن یہ یوم عاشورہ جس میں بہت بڑے بڑے معاملات ہوئے جیسے کہ میں کچھ آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ عام دن نہیں ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے اس دن کو ایک بہت بڑی فضیلت حاصل ہے کیونکہ عاشورہ کہتے ہیں عشر سے نکلا ہے عشر کہا جاتا ہے 10 تو چونکہ 10 محرم الحرام عشر ہے اس وجہ سے اس کو عاشورہ کہا لیکن تنبیہ الغافلین میں 10 انبیاء کرام علیہ السلام کی کچھ خاص باتیں ذکر ہیں جس کا تعلق اس عاشورہ سے ہے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے ابو البشر
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام پیغمبر علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان کی جو توبہ قبول فرمائی تھی وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام نصیب فرمایا، مقام رفعت، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو طوفان سے نجات نصیب فرمائی وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کو جو اللہ رب العزت نے آگ سے نجات نصیب فرمائی ہے وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ عفو و درگزر کا جو معاملہ کیا گیا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت سے نوازا کہ دنیا کی تاریخ میں تو کیا قیامت تک جیسی سلطنت آ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سلطنت سے نوازا وہ بھی 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات نصیب فرمائی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور تمام بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و جبر سے نجات نصیب فرمائی، وہ بھی عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کو اٹھایا تھا، وہ بھی 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یہ عام دن نہیں ہے، اس دن کے ساتھ بہت بڑے بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں، اور میرے عزیزو تقریباً سب علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو مقام نہیں ملا، یہ ذہن میں رکھیے، بلکہ یہ دن تو پہلے ہی سے مقام اور مرتبہ والا ہے، یہ دن تو پہلے ہی سے بہت بلند مرتبے والا دن ہے، لیکن سعادت کی بات یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت کی بات یہ ہے کہ ان کی شہادت 10 محرم الحرام سے ملی ہے، گویا کہ ان کی شہادت کو بھی جو سعادت ملی ہے وہ 10 محرم الحرام کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ میرے عزیزو یہ بات میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اگر آپ شہیدوں کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا دامن ہر مہینے میں ہر تاریخ میں آپ کو اتنے بڑے بڑے شہداء ملیں گے کہ ایک دن بھی ایسا نہیں رہے گا جس دن آپ ان کا غم نہ منائیں، لیکن اسلام غم کی بات نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میرے راستے میں جو شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو، تو مردہ جب نہ کہو تو وہ زندہ ہے، تو جب زندہ ہے تو زندہ کا کوئی ماتم نہیں کیا کرتے، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا، ماتم جو ہے وہ مردوں کا بھی جائز نہیں ہے تو زندوں کا کہاں سے جائز ہے؟ سمجھ آتی ہے؟ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، آگے اس کو تھوڑی بات کرتا ہوں، لیکن میرے عزیزو اسلام کی سب سے پہلے شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت تھی، سید الشہداء، سید الشہداء، افضل الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنی بڑی شہادت، وہ جبل احد کے پاس 70 صحابہ غزوہ احد والے کتنی بڑی شہادت۔ اسی طرح میرے عزیزو خادم القرآن، جامع القرآن حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ میرے عزیزو اسلام اتنی آسانی سے جو آج ہمیں ملا ہے نا، وجہ یہ ہے کہ ہمارا کچھ لگا نہیں ہے، شہادتوں کی داستان کے ساتھ خون کی ندیاں بہا کر آج یہ کلمہ اس بڑے مسلمان مذاق نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو آج اس 10 محرم الحرام کے حوالے سے
میں کچھ تذکرہ ذکر کرنا چاہوں گا، کچھ مذاکرہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کچھ ایمان ہمارا تازہ ہو جائے، اس کو بھی تھوڑا بہت انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ وہ گئے کیوں تھے، کربلا ان کا جانا کیوں ہوا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت مجھ سے ہے۔ کتنی بڑی حدیث، اور فرمایا کہ حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، ایک طرف پوری امت کو کھڑا کرو، ایک طرف پلڑے میں صرف حسین کو کھڑا کرو، حسین اس پوری امت کو بھاری پائے گا۔ یہ میرا عام نواسہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں: اعمال حسنہ، اخلاق حسنہ اور حق کا جذبہ۔ کفر، ہر قسم کی باطل طاقت ان سے دیکھی نہ جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحانایا من الدنیا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین کو اس دنیا کی زندگی کے میرے پھول ہیں، پھول ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین سے ہے، یہ میرے پھول ہیں۔ اپنے نواسوں سے اتنی محبت، حضرت حسن اور حسین سے اتنی محبت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا واقعہ بھی بڑا اچھا ہے۔ اپنے نواسوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام الفضل، انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا کٹتا ہے اور ام الفضل فرماتی ہے کہ میری گود میں گرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بدن مبارک، حضرت ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان، وہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدن کا ایک ٹکڑا کٹتا ہے اور میری گود میں گرتا ہے، میری گود میں گرتا ہے۔ بڑی پریشان ہوئی اس خواب کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کو بتایا کہ حضور میں نے اس طرح خواب دیکھا اور میں بڑی گھبرا گئی ہوں کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا میری گود میں گر گیا۔ فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا مبارک خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ کا ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور انشاءاللہ وہ تیری گود میں آئے گا، وہ میرے بدن اور میرے خون کا ٹکڑا ہے۔ سمجھ آتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جس کی رگوں میں پھر نبی علیہ السلام کا خون دوڑتا ہو، جو نبی علیہ السلام کے بدن کا ٹکڑا ہو، کیا کبھی وہ کسی باطل قوت کے سامنے ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہر سکتا، کبھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی علیہ السلام فوراً تشریف لے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھٹی ہوئی ہے، گھٹی جانتے ہیں، سب سے پہلے جو بچے کو خوراک دی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت رسول اللہ نے کہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ میرے نبی نے کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال کٹوا کر چاندی کے برابر سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت حسین پہلی خوراک جو رگوں میں ملی ہے وہ نبی علیہ السلام کا، جس کی رگوں میں نبی علیہ السلام کا خون دوڑتا ہوگا وہ حسین کیا ہوتا ہے، کیا اس کا مقام ہوگا، اندازہ ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے
کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کا جو نیچے والا بدن تھا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کے مشابہ تھا۔ حضرت حسن کا اوپر والے کی طرح مشابہ تھا، حسین کا یہ اسفل، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مشابہت آدھے بدن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عام صحابی نہیں تھے۔ اسی طرح میرے نبی علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ جب کبھی بھی کسی سفر سے آتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور فرماتے کہ مجھے میرے حسن اور حسین کا دیدار کرو۔ اتنی محبت سب سے پہلے اپنے نواسوں سے بڑی ان سے محبت تھی۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کی سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ فرمایا سب سے ہے، لیکن ایک موقع میں جواب فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین سے مجھے بڑی زیادہ محبت ہے۔ اس طرح میرے عزیزوں آپ نے یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اکثر ہوتے، حضرت حسن اور حسین آ جاتے تو نماز کے اندر بھی مستی کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کا لمبا کر دیتے حسن اور حسین کہ بچے کھیلتے رہے۔ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، سرخ لباس کے اندر تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے منبر نبی اللہ تعالیٰ بار بار سب کو لے جائے، کہیں سبحان اللہ آمین کو کہا کر سوتے رہے۔ سرخ لباس کے اندر حضرت حسن اور حسین کو دیکھا، کہاں پہ کون سا منبر؟ مسجد نبوی کا، جو اس وقت کہاں پہ ہے؟ ریاض الجنہ میں ہے، ریاض الجنہ کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین کو دیکھا سرخ لباس کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچے چل کبھی گرتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نظر حسن اور حسین پہ گئی، خطبے کو روکا، حسن اور حسین کو اٹھایا، گود میں لیا، گود میں بٹھا کر پھر آگے خطبہ شروع کیا۔ کیا محبت تھی، کیا محبت تھی ان سے۔ پھر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، واقعتاً یہ اولاد بڑی آزمائش ہے، تو اولاد سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے۔ پھر فرمایا میرے عزیزوں قطع نظر اس سے کہ میں آگے فضائل کی دنیا میں آگے جاؤں، لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج 10 محرم الحرام ہے، غم منانے کے لیے اسلام نے آپ کو نہیں کہا غم منائے، اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو فالو کریں، آپ ان کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پہ چلیں۔ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا یہ اسوہ حسینی نہیں ہے، وہ آگے میں روایت آپ کو سناؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آتا ہے دن رات میں 1000 نوافل پڑھتے تھے، کتنے؟ 1000 نفل وہ روزانہ پڑھتے تھے۔ آپ یہ پڑھ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اگر حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں تو 1000 نوافل پڑھیں، 1000 نفل وہ دن رات میں پڑھتے تھے۔ ہم تو تہجد کے بھی 2 پڑھ لیں تو بس جبرائیل علیہ السلام کی وحی کا انتظام شروع ہو جاتا ہے، عوابین بھی کبھی پڑھے نہ اشراق بھی پڑھ لیے، وہ حسین جو 1000 رکعت نوافل دن میں پڑھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں اور وہ بھی پیدل کیے ہیں، کتنے؟ 25 حج پیدل حج کیے ہیں، اور عمرے کتنے کیے ہوں گے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، حج فرض بھی ہوتا ہے تو نہیں کرتے، پیدل حج فرض بھی ہے تو نہیں کرتے۔ پینشن مل گئی، گورنمنٹ نے پیسہ دے دیا، سب کچھ دے دیا، پیسہ ہے، آرام سے حج کے لیے آ جا سکتے ہیں، کہتے ہیں جی میں زمان و ودون بھی کری، دیکھو نظام کا کور میں دخست ہے، دیکھو میں پلاٹ میں دخست ہے۔ یاد رکھیے گا ایک مرتبہ جب حج آپ پہ فرض ہو گیا اس کے بعد بیٹوں کی شادی، بیٹیوں کی شادی، زمین خریدنا، پلاٹ خریدنا،
یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکیں کہ جی میں نے حج اس لیے نہیں کیا، بلکہ کسی پہ حج فرض ہو جائے، حج فرض ہونے کے بعد ٹال مٹول کرنا، کیا کہہ رہا ہوں، ٹال مٹول کرنا، کفر پہ مرنے کا اندیشہ ہے، جس پہ کسی پہ حج کفر پہ مرنے کا اندیشہ ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو گیا اور حج فرض ہونے کے بعد بھی استطاعت اس کو ملی تھی کہ میرے گھر آ سکتا تھا، واپس بھی آ سکتا تھا، گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ سکتا تھا، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے یہ یہودی ہو کر مرے چاہے یہ عیسائی ہو کر مرے، اللہ پر اس کے ایمان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حج نہیں کیا، آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں حج ان پہ فرض ہے، ٹال مٹول کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جب پیسہ مل گیا 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کروڑوں روپے گھر میں پڑے ہیں، گندے ہو رہے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں جہاں بھی کوئی سوسائٹی بنے گی حضرت 10 لاکھ خریدنے کے لیے جائیں گے لیکن حج نہیں کریں گے، حج نہیں کریں گے۔ میرے عزیز میں یاد رکھیے گا حج فرض ہونے کے بعد تاخیر کرنے پر جس کا خطرہ ہے کفر پہ مرنے کا اندیشہ ہے۔ جس پہ حج فرض ہے جلد از جلد رجسٹریشن کروائیں، اپنا نام لکھیں، اور اگر اس بات کا پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں تو وصیت کر کے جائیں، تزو مرش والا ما بلکال حج نہ دینا تو میں ماں پسر کا سب اقراب میں سارے واسطہ حج رکھا پتہ ہے کہ اس مذاق نہیں ہے۔ ہم نے جتنا دین کو حضرت حسین کی شہادت کس کے لیے دی تھی، کس کے لیے شہادت کی تھی، اسی لیے دی تھی، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مل رہی ہے، بدعات لوگوں میں آ رہی ہے۔ میں نے تو ابو بکر کا زمانہ دیکھا تھا، عمر کا زمانہ دیکھا تھا، عثمان غنی کا زمانہ دیکھا تھا، حضرت علی کا زمانہ دیکھا تھا، وہ زمانہ خیر القرون کا تھا، اور اس زمانے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا کا لایا ہوا دین بالکل مل رہا ہے۔ وہ اس کے لیے گئے تھے، ان کو کیا شوق تھا حکومت اور سیاست لینے کا، کیا شوق تھا ان کو اس بات کا پتہ تھا، ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ ابھی بھی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر پوری حکومت نہیں ہے۔ عراق والوں نے مجھے خط لکھ کر دیے ہیں، کوفہ والوں نے مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہم یزید کی حکومت سے راضی نہیں ہے، مدینے والے میرے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ اگر عراق والے میرے ساتھ ہو گئے، مدینے والے میرے ساتھ ہو گئے تو ایک بہترین اسلامی ریاست قائم ہوگی، اسلامی خلافت قائم ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ پیدا کریں گے۔ حقیقت یہ تھی، اور آج آپ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کی دی گئی تھی، ارے بھائی جس کے لیے رسول اللہ نے پوری دنیا چھوڑی اس کو عراق کی کیا ضرورت، حقیقت یہ اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو ضرورت کیا ہے۔ کوفہ والوں نے خط لکھ کر بلایا حضرت آپ آئیں، حضرت آپ تشریف لائیں، کتنے خطوط لکھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا، انہوں نے جا کر بیعت لی، لیکن ان کے ساتھ بھی غداری کی گئی، دھوکہ کیا گیا، اور دھوکہ کرنے کے بعد ان کو بھی کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب کسی نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کیا فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب میں کسی کو سنا نہیں سکتا، اس کوفہ میں جانا میرا ضروری ہے۔ انہوں نے خط لکھے ہیں اور کیا فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے نانا کا دین مل رہا ہے، لیکن 72 گھر والے افراد کو آپ لے کر صحابہ اور صحابہ کی اولادوں کو لے کر کیا کوئی لڑنے جاتا ہے، کیا اپنے ساتھ عورتیں لے کر کوئی لڑنے جاتا ہے، کوئی لڑائی کرنے جاتا ہے، کسی کو حکومت چاہیے ہوتی ہے اپنے ساتھ فوج لے کے جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ سپہ سالار لے کے جاتا ہے، اپنے ساتھ تلواریں لے کر جاتا ہے، اپنے ساتھ جدید ٹیکنالوجی لے کے جاتا ہے، کوئی عورتیں لے کر جاتا ہے جنگ کے لیے، جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں، لیکن وہاں جا کر جب کربلا کے میدان میں پہنچے، توجہ کیجیے گا میری طرف دیکھیے، کربلا کے میدان میں جب پہنچے، جب وہاں جا کے پتہ چل گیا کہ اب حالات وہ نہیں ہے، جنہوں نے خط لکھے تھے وہی لوگ سامنے لشکر کے اندر کھڑے تھے۔ تم نے نہیں بلایا تھا، تم نے نہیں بلایا تھا، تم نے نہیں بلایا تھا، جی ہم نے بلایا تھا، لیکن تم لوگوں نے غداری کی۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ
یزید جو تھا وہ تو ملک شام میں تھا، لیکن اس کا گورنر کون تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ کیا نام تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اس نے بھجوایا کہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے، مجھے پہلے علم نہیں تھا لیکن اب علم ہو گیا ہے کہ اب یزید کی خلافت مکمل ہو گئی ہے، اب مجھے آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 3 آپشن میں پیش کرتا ہوں، کتنے؟ مجھے دیکھیں، موبائل کو نہ دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں آئے چھوڑیں، یہ لگا رہے گا، یہ میڈیا کا کام چلتا رہے گا، یا مجھے دیکھیں۔ 3 آپشن پیش کیے۔ پہلا آپشن کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چل گیا کہاں پہ؟ کربلا پہنچ کر کے میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دے۔ انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے۔ اچھا، سیکنڈ آپشن، میں مدینے نہیں جاتا، مکہ سے نہیں جاتا، کسی اور اسلامی ملک جاتا ہوں، وہاں میں ایک عام مسلمان کی طرح اپنی زندگی گزاروں گا، مجھے کہیں اور جانے دو۔ کہا وہاں بھی نہیں جا سکتا۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ اگر وہاں بھی جانے نہیں دیتے، مدینے بھی جانے نہیں دیتے، تو مجھے چھوڑو کہ میں ملک شام سیدھا جاؤں اور یزید کے ساتھ مذاکرات کروں۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ جب تینوں کے بھی مجھے نہیں چھوڑتے تو میرے بدن میں، میرے رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، میں باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا کہ تم مجھے پکڑ کے میرا سر ہٹا دو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں، نہیں۔ پھر یہ واقعہ کربلا ہوا۔ واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حق کے سامنے ڈٹ گئے لیکن جھکے نہیں۔ سمجھ آتی ہے بات؟ اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، خدا کے لیے تھوڑا وقت نکالیں، اپنے آپ کو ATM مشین میں بنائے، اور بچوں کے لیے کمانا یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ کوئی باہر کما رہا ہے، کوئی پاکستان میں کما رہا ہے، اپنے بچوں کو خود واقعات سنائے، خود واقعہ کربلا سنائے، خود حضرت عمر کا بتائیں، خود حضرت عثمان کا بتائیں۔ اگر میں اور آپ اپنے ساتھ بچوں کو خود نہیں بتائیں گے صحابہ کا، تو سوشل میڈیا پہ جب سنیں گے تو ان کا دماغ خراب ہوگا۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 تلواروں کے تھے، ہماری جان ہے۔ کس وجہ سے کھائے؟ حسین رضی اللہ اسلام کے لیے کھائے، دین کے لیے کھائے۔ کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ کی سنت مٹ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے نانا کا لایا ہوا دین مٹ رہا ہے۔ اسلام اتنا مذاق تھا کیا؟ اور کیا فرمایا تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو اپنی بہن حضرت زینب سے فرمایا تھا ماتم مت کرنا، سینہ مت پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا نہیں۔ یہ کس کی نصیحت تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن افسوس، جس حسین نے کہا تھا کہ ماتم نہ کرنا، وہی ماتم شروع ہے، وہی ماتم کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں اس بات پہ آج کا یہ بیان ختم کرنا چاہوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو فالو کریں، صحابہ کو پڑھیں۔ 3-4 کتابیں بتا رہا ہوں، شہید کربلا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خود پڑھیں، شہادت حسین ادارہ تالیفات اشرفیہ والوں نے چھاپی ہے، خود پڑھیں، خلفائے راشدین حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب نے لکھی ہے، خود پڑھیں، رحماء بینہم یہ کتابیں ہیں اور خود پڑھیں۔ سوشل میڈیا پہ ہر گاڑی والے کو دیکھ کر اس کا بیان مت سنا کریں، ہو سکتا ہے ایسا وہ سرنگ لگا دے، ایسا وائرس آپ کے بدن میں ڈال دے کہ پھر اس وائرس کو نکالنے کے لیے میدا نہیں، پورا سب کچھ واش کرنا پڑے۔ آخر دعوانا لگا دے، ایسا وائرس آپ کے بدن میں ڈال دے کہ پھر اس وائرس کو نکالنے کے لیے میدا نہیں، پورا سب کچھ واش کرنا پڑے۔ آخر دعوانا لگا دے، ایسا وائرس آپ کے بدن میں ڈال دے کہ پھر اس وائرس کو نکالنے کے لیے میدا نہیں، پورا سب کچھ